سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی۔ اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ ضرور کہیے۔ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کے زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، کس کے زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ یہ تھے بابو عبدالحفیظ جو اپنے بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے۔ اب آئیے بلا تاخیر بغیر کسی لمحہ انتظار کے آپ حضرات کو نظم کی دنیا سے اب نثر کی دنیا کی اور لے کر چلتے ہیں۔ اب خطاب فرمانے کے لیے خطیب نوجوان، خطیب باکمال حضرت حافظ و قاری انعام الحق صاحب کو آپ حضرات کے روبرو کرتا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ شاعر کہتا ہے، پیا جس نے زہر کا جام او بیٹا علی کا ہے۔ جب اسلام کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین کو کربلا کے سرزمین پر طاقت ہوتی تو پانی کو کیوں نہیں منگوا لیتے؟ میں نے کہا رے نادان تجھے پتا نہیں، امام حسین کے بیٹے کے بیٹے بیٹے کے بیٹے یعنی پر پوتے خواجہ غریب نے انا ساگر کو ایک کٹوری میں بلوا کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ وہاں ایک راج تھی۔ تو اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا امام حسین کے پوتے یعنی خواجہ غریب نواز نے انا ساگر کو ایک کٹوری میں بلا کر دنیا والوں کو بتا دیا کیونکہ وہاں ایک راج تھی۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا سلختے دست پہ برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، سلختے دست پہ برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کے نور کے پانی سے شبنم کو اٹھا لاتے، اور حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راج تھی ورنہ فرشتے خانے کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے، فرشتے خانے کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے، فرشتے خانے کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ شمع رسالت کے پروانوں، حیدر قرار کے شہدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولی فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم، سیاح لامکاں، مالک انس و جاں، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، اور ہر شیشہ تو ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ تو ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، عجیب پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے، پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر۔ اور کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ حضرات، خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی اے لوگوں، تمہارے لیے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں بہتر نمونہ ہے۔
یعنی اگر تم دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع اور پیروی کرو، کیونکہ بغیر ان کی غلامی اور پیروی کے نہ تمہیں سروری مل سکتی ہے نہ پیشوائی۔ حضرات اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو ہمیں بندر بنا دیتا، اگر اللہ رب العزت چاہتا تو ہمیں گدھا بنا دیتا، ہمیں کتا بنا دیتا۔ یہ اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ ہمیں انسان بنایا۔ آپ جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیں اللہ رب العزت کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ زمین اسی کی نعمت، آسمان اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، چاند اسی کی نعمت، سورج اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، جان اسی کی نعمت، اور قرآن بھی اسی کی نعمت ہے۔ حضرات انسانوں کی کیا مجال کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔